کہتا ہے ٹوٹا ہوا معیار یہی۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم، اس سے پہلے شمس تبریز قاسمی کی اس ٹویٹ کو سنیے۔ مسلمانوں کو ذلیل کرنا، اپنی پارٹی سے ان کو نکالنا، بھاجپا کے ساتھ مل کر کام کرنا اور RSS کی وچار دھارا کو سپورٹ کرنا مایاوتی کا پرانا اتہاس ہے۔ آج کنور دانش علی کو مایاوتی نے مسلمان ہونے کی وجہ سے باہر کا راستہ دکھایا ہے۔ چلیے دوستو ویڈیو کے آخر میں بات کو لے کر پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ ٹوٹا ہوا گنبد کہتا ہے ٹوٹا ہوا مینار یہی، ٹوٹا ہوا گنبد کہتا ہے ٹوٹا ہوا گنبد کہتا ہے ٹوٹا ہوا مینار یہی، اور عدالت کا کہتا ہے ٹوٹا ہوا معیار یہی، اور عدالت کا کہتا ہے ٹوٹا ہوا معیار یہی۔ عدل کا چہرہ دھواں دھواں ہے، عدل کا چہرہ دھواں دھواں ہے، آخر کیوں شفاف نہیں؟ تم اس کو انصاف کہو گے لیکن یہ انصاف نہیں، تم اس کو انصاف کہو گے۔ ٹوٹا ہوا گنبد کہتا ہے ٹوٹا ہوا مینار یہی، اور عدالت کا کہتا ہے ٹوٹا ہوا معیار یہی۔ عدل کا چہرہ دھواں دھواں ہے، عدل کا چہرہ دھواں دھواں ہے، آخر کیوں شفاف نہیں؟ تم اس کو انصاف کہو گے لیکن یہ انصاف نہیں، تم اس کو انصاف کہو گے لیکن یہ انصاف نہیں، تم اس کو انصاف کہو گے۔ اور میں تو بہت محبتوں سے، بالکل کسی تیور سے نہیں، بڑی محبت سے، بڑی اپنائیت سے یہ چار مصرے پڑھ رہا ہوں۔ اگر لگے کہ ایک شاعر جو اپنے وقت کی سچائیاں بیان کرتا ہے، بولتا ہے، ہمت کرتا ہے، اگر اس نے آپ کے دل میں کہیں ایک چھپے ہوئے جو لفظ ہیں، جو ایک چھپی ہوئی بات ہے جسے آپ کہنا چاہتے ہیں، اسے لفظ دے دیا تو مجھے دعاؤں سے نواز دینا۔ عدل کا چہرہ دھواں دھواں ہے، آخر کیوں شفاف نہیں؟ تم اس کو انصاف کہو گے لیکن یہ انصاف نہیں، تم اس کو انصاف کہو گے۔ کہ اے میرے ہم نشیں تم ہی رکھ لو، شعر سنیے گا، اے میرے ہم نشیں تم ہی رکھ لو، اے میرے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کنور دانش علی کو مایاوتی نے مسلمان ہونے کی وجہ سے باہر کا راستہ دکھایا ہے۔ ابھی حال ہی میں عمران مسعود کے ساتھ اسی طرح ہوا، اس سے پہلے نسیم صدیقی کے ساتھ ہوا، سہارنپور کے سانسد حاجی فضل الرحمان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور ایسے نیتاؤں کی لمبی لسٹ ہے جن کو BSP سے ذلیل کر نکالا گیا ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو ابھی تک اپنی ذلت کا احساس نہیں ہو سکا ہے۔ اس پارٹی سے لاکھوں روپیوں کا ٹکٹ خریدتے ہیں، چناؤ لڑتے ہیں، جیت کا کریڈٹ اپنی کمیونٹی کو دینے کے بجائے بہن جی کو دیتے ہیں، ان کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑتے ہیں اور پھر ذلیل کیے جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے لوگوں کی اخلاقی حالت اچھی نہ تھی، وہ شرک اور بت پرستی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے سب کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ ہم اس کی بندگی کریں۔
اس سے اپنی مرادیں مانگے۔ وہی ایک اکیلا خدا سب جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سب کی مرادیں برلاتا ہے، ہر ایک چیز کی پوری نگہبانی کرتا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اسے پوجیں یا اسے اپنا خدا سمجھیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ایسے راست گو اور امانت دار تھے کہ لوگوں میں الامین کے نام سے مشہور تھے۔ ہر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی اور نیک عادتوں سے خوش تھا۔ جس زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور لوگوں کے جھوٹے معبودوں کی برائیاں بیان کی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اس زمانہ میں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب کبھی کوئی ناواقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے۔ بس ہر ایک مسلمان کا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور ایسا نیک بن جائے کہ خدا اور رسول اس سے راضی ہوں، اور دوست تو دوست، دشمن بھی اس کی تعریف کرے، اس کو اچھا جانے اور اس کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو مکہ کے لوگوں نے بہت ستایا، سخت تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اکثر اپنے وطن کو چھوڑ کر اور ملکوں کو چلے گئے، اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متحمل تھے کہ ان مصیبتوں کو جھیلتے مگر اف تک نہ کرتے اور بڑے صبر سے تکلیفیں سہتے۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ خدا کے راستے میں جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو گھبرا نہ جائے، کسی طرح کا شکوہ شکایت نہ کرے اور صبر سے اسے سہے۔